بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے کہ آب زمزم کس طرح جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے ملکوں میں سفر کیا اور بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، جیسا کہ ملک ریحہ، رقیہ اور ملک کنعان میں سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے تو سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں 200 دینار فقراء کو تقسیم کیے اور تمام شہر کے لوگ خوش ہوئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت ہاجرہ کی پیشانی پر نور ظاہر ہوا اور پھر وہاں سے حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے۔ پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبصورتی آ گئی تو حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی ہے، اور کان چھیدنے کا رواج بھی اسی وجہ سے شروع ہوا۔ پھر حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے ہاں کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ جب 9 مہینے گزرے تب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی نہ ہو اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا۔ گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کوہ صفا اور مروہ کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا اور مروہ کا اہل سنت اور جماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑیوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گئی تھیں وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا ہے، کیونکہ بوجہ پیاس حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پانی کے لیے پاؤں رگڑتے رہے وہاں سے وہ چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور بہت سیر ہو کر پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک فرزند مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو مکہ اور مجمع کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ بس جو کھانے کا تھا وہ کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں اپنے تمام مویشی لے کر کوہ صفا پر آیا تو اس قافلہ نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلہ کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ وہ اسی تعجب میں حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو حضرت ہاجرہ نے تمام واقعہ ان قافلے والوں کو سنایا۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کر لیں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیویں گے تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے، اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ تب بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ اب ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔
ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چرتے ہیں، کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا نظر آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا، مگر حضرت حاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت تذک و احتشام سے اپنے جائے رہائش پر لائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلا اصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں تلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر لا کر اس پر پاؤں رکھ کر دھلوائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت اور مہمانداری کیا کرتے تھے۔